السلام علیکم ناظرین، انفو اینڈ ایجوکیشن چینل میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے پنجاب پبلک سروس کمیشن میں 12 اگست 2017 کو لیا گیا جو لیکچرار اردو کا ٹیسٹ تھا اس کے حوالے سے۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ اس سے آپ کو آئیڈیا بھی ہو جائے گا کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ٹیسٹ کیسے ہوتے ہیں، اور آپ کے لیے اس کو سالو کرنا بھی بہت آسان ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انفارمیشن بھی ملے گی۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے، اور کمنٹ بھی کیجئے کہ آپ کو یہ ویڈیو کس حد تک پسند آئی ہے اور اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ تو سب سے پہلا جو ہمارا ایم سی کیوز ہے وہ ہے کلیات مجید امجد کس نے مرتب کی؟ تو اس کا جواب ہے خواجہ زکریا۔ جی، خواجہ زکریا ہیں جنہوں نے کلیات مجید امجد کو مرتب کیا تھا۔ مرتب کا مطلب ہوتا ہے ترتیب دینا۔ دوسرا ایم سی کیوز ہے اردو کا لفظ پہلی بار کس کتاب میں استعمال ہوا؟ جی، تو اردو کا لفظ پہلی بار تذکِ بابری میں استعمال ہوا ہے۔ تیسرا ایم سی کیوز ہے سوز و ساز صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ تو سوز و ساز صنف کے اعتبار سے شعری مجموعہ ہے۔ چوتھا ایم سی کیوز ہے میٹھی چھری ڈرامہ کس نے لکھا؟ تو یہ ڈرامہ اردو کے مشہور اور ممتاز جو ڈرامہ نگار ہیں آغا حشر کاشمیری، انہوں نے یہ ڈرامہ لکھا ہے۔ پانچواں ایم سی کیوز ہے سندھ میں اردو شاعری کس کی تخلیق ہے؟ تو یہ سندھ میں اردو شاعری یہ نبی بخش خان بلوچ نے لکھی ہے۔ 6 نمبر ایم سی کیوز ہے بکٹ کہانی کا خالق کون ہے؟ تو بکٹ کہانی کا خالق افضل جھنجھانوی صاحب ہیں۔ 7واں ایم سی کیوز ہے چند ہم اثر کس کی خاکہ نگاری کی تصنیف ہے؟ تو مولوی عبدالحق نے چند ہم اثر کے نام سے خاکے لکھے ہیں۔ 8واں ایم سی کیوز ہے مردم دیدہ کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ تو یہ خاکوں کا مجموعہ جو ہے وہ چراغ حسن حسرت کا ہے۔ 9واں ہے طفل مکتب، اس ترکیب سے کیا مراد ہے؟ طفل مکتب، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ناتجربہ کار۔ 10واں سر کے کیا معنی ہیں؟ تو سر کے معنی آندھی یا طوفان۔ اسی طرح باد صبا ہوتی ہے، باد سموم ہوتی ہے اور باد سر ہوتی ہے۔ تو سموم گرم ہوا کو کہتے ہیں، باد صبا صبح کی ٹھنڈی ہوا کو کہتے ہیں، اسی طرح باد نسیم ہوتی ہے اور باد سر آندھی یا طوفان کو کہا جاتا ہے۔ 11واں ایم سی کیوز ہے سراسمیگی کا مترادف کیا ہے؟ تو اس کا مترادف ہے خوف زدگی۔ 12واں ایم سی کیوز ہے گلشن ہند کس کا تذکرہ ہے؟ تو گلشن ہند مرزا علی لطف کا تذکرہ ہے۔ 13واں جو ایم سی کیوز ہے وہ ہے قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو قصیدہ قصد سے بنا ہے، اس کا مطلب ارادہ کرنا ہوتا ہے، اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ 14واں ایم سی کیوز ہے پہلی مثنوی کون سی ہے؟ تو پہلی جو مثنوی ہے وہ قدم رو پدم رو کے نام سے ہے۔ 15واں ایم سی کیوز ترقی پسند تحریک کی پہلی صدارت کس نے کی؟ تو ترقی پسند جو تحریک تھی جس کے مقابلے میں حلقہ ارباب ذوق کی تحریک بھی چلی تھی، یہ اس کی جو صدارت تھی وہ پہلی دفعہ منشی پریم چند نے کی تھی۔ 16واں ایم سی کیوز ہے برِ صغیر میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ کب ملا؟ تو برِ صغیر میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ 1832 میں ملا تھا۔ 17واں ایم سی کیوز ہے برسر پرخاش ہونا سے کیا مراد ہے؟ تو برسر پرخاش ہونا سے مراد ہوتا ہے دشمن ہونا۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے روح اقبال کس کی تصنیف ہے؟ تو روح اقبال یوسف حسین خان کی تصنیف ہے۔ اب اگلا جو ایم سی کیوز ہے کہ وہ اردو کی پہلی شاعرہ کون ہیں؟ تو اردو کی پہلی شاعرہ ماں لکا چندہ بائی ہیں۔ اگلا ایم سی کیوز جو ہے وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں جینے کی پابندی وہاں مرنے کی پابندی۔ تو اس میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ اس میں صنعت لف و نشر مرتب استعمال ہوئی ہے۔ صنعت لف و نشر کیا ہے؟ اس حوالے سے میری ویڈیو موجود ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایم سی کیوز نمبر 21 ہے طلسم خیال کس کی تصنیف ہے؟ تو طلسم خیال کرشن چندر کی تصنیف ہے۔ ایم سی کیوز نمبر 22 ہے تحسین و تردید کس کی تصنیف ہے؟ تو تحسین و تردید فتح محمد ملک کی تصنیف ہے۔ ایم سی کیوز نمبر 23 ہے یادوں کی دنیا کس کی تصنیف ہے؟ تو یادوں کی دنیا یوسف حسین خان کی تصنیف ہے۔
نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ترجمے کا فن یہ کس کی کتاب ہے؟ تو ترجمے کا فن مرزا حامد بیگ نے تحریر کی ہے۔ 25واں ایم سی کیوز ہے خوبرو ناول کس نے لکھا؟ تو اس کے جو رائٹر ہیں وہ جوگندر پال ہیں۔ اب نیکسٹ ایم سی کیوز ہے دو اشیاء کے درمیان حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنی مراد لیے جائیں مگر ان دونوں میں تشبیہ کا تعلق نہ پایا جائے تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ تو وہ مجاز مرسل کہلاتے ہیں۔ اگلا ایم سی کیوز ہے کہ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے دل ہے گویا چراغ مفلس کا، اس میں علم بیان کی کون سی قسم پائی جا رہی ہے؟ تو اس میں تشبیہ، دل کو چراغ کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس طرح جو شام ہے اس سے وہ تو اب دیکھیں جیسے دل کا بجھنا اور چراغ کا بجھنا اس میں مناسبت ہے، تو اسی وجہ سے کہا ہے کہ جیسے شام جو ہے اس سے چراغ اس سے بجھا، میرا جو دل ہے وہ شام سے بجھا ہے تو گویا وہ کسی مفلس کے چراغ کا ہے، کہ جس طرح ایک مفلس شخص ہوتا ہے اس کے گھر میں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اسباب کم ہوتے ہیں، تو اسباب کی کمی میں جو ان کے چراغ کا تیل ہے وہ بھی کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سر شام ہی بجھ جاتا ہے۔ تو مصنف نے اسی اعتبار سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ کسی مفلس کے گھر کے چراغ کی مانند میرا دل ہے جو شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے۔ اگلا ایم سی کیوز ہے نورس کس کی تصنیف ہے؟ تو نورس دکنی جو ہے وہ نظم ہے۔ اگلا سوال ہے طویلے کی بلا بندر کے سر، اس محاورے سے کیا مراد ہے؟ تو طویلے کی بلا بندر کے سر سے مراد کیا ہے؟ اپنی مصیبت دوسروں کے سر پر ڈالنا۔ اگلا ایم سی کیوز ہے جی ٹی روڈ کس کا مخفف ہے؟ تو جی ٹی روڈ کا مطلب ہے گرینڈ ٹرنک روڈ۔ اگلا ایم سی کیوز ہے ادیب رضوی کس شعبہ سے تعلق رکھتے تھے؟ تو ادیب رضوی شعبہ ہیلتھ کیئر سے ان کا تعلق تھا۔ اگلا ایم سی کیوز ہے وکھن کوریڈور کس ملک کے ساتھ منسلک ہے؟ تو وکھن کوریڈور جو ہے یہ تاجکستان کے ساتھ ملحق ہے۔ اگلا ایم سی کیوز ہے اگر ایک آدمی 5 منٹ میں 600 میٹر دوڑتا ہے تو اس کی سپیڈ کلومیٹر فی گھنٹہ کتنی ہوگی؟ تو اس کی رفتار 7.2 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ 34واں ایم سی کیوز ہے دریائے نیل کا تحفہ کس ملک کو ملا؟ تو دریائے نیل مصر میں واقع ہے۔ اگلا ایم سی کیوز ہے شعری لسانیات کس کی کتاب ہے؟ تو شعری لسانیات انیس ناگی کی کتاب ہے۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے گنج ہائے گراں مایا کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ تو اس نام سے رشید احمد صدیقی نے خاکے تحریر کیے ہیں۔ اگلا ایم سی کیوز ہے اردو کا پہلا اخبار کون سا ہے؟ تو اردو کا پہلا اخبار جامع جہان نما ہے۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے پنجاب کا پہلا اخبار کون سا ہے؟ تو پنجاب کا پہلا اخبار کوہ نور کے نام سے ہے۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے پیسہ اخبار کے مدیر کون ہے؟ تو پیسہ اخبار کے مدیر منشی محبوب عالم ہیں۔ اگلا ایم سی کیوز ہے مسدس کے ایک بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسدس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ مسدس کے ایک بند میں 6 مصرے ہوا کرتے ہیں۔ اگلا ایم سی کیوز ہے جدید تنقید کا نقطۂ آغاز کس کتاب سے ہوا؟ تو یہ حال ہی کی مشہور و معروف مقدمہ شعر و شاعری جو کتاب ہے اس سے جدید تنقید کا آغاز ہوا تھا۔ اگلا ایم سی کیوز ہے طبقات الشعراء کس کا تذکرہ ہے؟ تو طبقات الشعراء جو ہے یہ کریم الدین کا تذکرہ ہے۔ اگلا ایم سی کیوز ہے لسان العصر کس کو کہا جاتا ہے؟ تو لسان العصر اکبر الہٰبادی کو کہا جاتا ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ اردو شاعری میں جس شاعر کے جو شاعری ہے اس کے الفاظ سب سے زیادہ ہیں وہ اکبر الہٰبادی ہی ہیں۔ آثار ابو الکلام آزاد کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ آثار ابو الکلام آزاد جو ہے وہ قاضی عبدالغفار نے تحریر کی ہے۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے رسالہ فنون کی ادارت کس نے کی؟ تو رسالہ فنون کی ادارت احمد ندیم قاسمی نے کی۔ اگلا ایم سی کیوز ہے مینا بازار افسانہ کس نے لکھا؟ تو مینا بازار افسانہ
سعادت حسن منٹو نے تحریر کیا تھا۔ اگلا MCQز ہے فورٹ ولیم کالج کس شہر میں قائم ہوا؟ تو فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں قائم ہوا تھا۔ نیکسٹ MCQز ہے ہندوستانی ادیب میں سے کون سا نوبل انعام یافتہ ہے؟ تو ہندوستانی جو ادیب ہیں ادبا ہیں ان میں رابندر ناتھ ٹیگور ہیں جنہوں نے نوبل انعام حاصل کیا ہے۔ اگلا MCQز ہے دشت سبز کس کا ناول ہے؟ تو دشت سبز جمیلہ ہاشمی نے تحریر کیا ہے۔ اگلا MCQز ہے اردو تنقید کا ارتقاء یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ عبادت بریلوی کی تحریر ہے۔ جگر مراد آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ تو ان کا اصل نام علی سکندر تھا۔ اگلا MCQز ہے ناصر کاظمی کا اصل نام کیا تھا؟ تو اصل نام ان کا ناصر رضا تھا۔ اگلا MCQز ہے شعری مجموعہ دیوان کس شاعر کا ہے؟ تو یہ ناصر کاظمی کا ہے۔ اگلا MCQز ہے اشتہا آور سے کیا مراد ہے؟ تو اشتہا آور کا مطلب ہوتا ہے بھوک بڑھانے والی چیزیں۔ اگلا MCQز ہے رسالہ محزن کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو محزن کا آغاز لاہور سے ہوا تھا۔ آر کا مترادف کیا ہے؟ تو آر کا مترادف شرم ہے۔ اگلا جو MCQز ہے اس میں پریشر کوکر کس کا ناول ہے؟ تو یہ صدیق سالک نے یہ ناول تحریر کیا ہے۔ اگلا جو MCQز ہے افسانہ آنندی کس نے لکھا؟ تو یہ غلام عباس نے تحریر کیا۔ فراق گورکھپوری کا اصل نام کیا ہے؟ تو ان کا اصل نام رگھوپتی سہائے ہے۔ نیکسٹ MCQز ہے نقوش سلیمانی کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ سید سلیمان ندوی نے تحریر کی ہے۔ توحید کا متضاد کیا ہے؟ تو توحید کا متضاد شرک ہوا کرتا ہے۔ شاعر مزدور کسے کہتے ہیں؟ احسان دانش کو۔ مصور غم کا کس کا لقب ہے؟ راشد الخیری۔ جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ غرض تشبیہ۔ اور نکات الشعراء کس کا تذکرہ ہے؟ تو یہ میر تقی میر کا تذکرہ ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے دوستوں کو اپنے فرینڈز کو اس کو شیئر کیجیے اور تاکہ یہ زیادہ جو ویڈیو ہے وہ سب کے لیے انفارمیٹیو ہو سکے۔ السلام علیکم۔